چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پشاور میں کون سی اہم شخصیت سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بارے میں کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ آج اتوار کا دن ہے، کیا لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان ہوگا اور اگلے ہفتہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے فیصلہ کن ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے؟ ان تمام صورتحال کے بارے میں ہمارے پاس کچھ اہم اور تازہ خبریں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں ہوں حسنین خواجہ، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ ویوز ود حسنین خواجہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف عمران خان صاحب کی جو عوامی رابطہ مہم ہے اس کا فیصلہ کن راؤنڈ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اتوار کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اتوار کو پشاور میں بیٹھیں گے کور کمیٹی اجلاس میں، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ 25 سے 29 مئی کے درمیان کون سی ایسی تاریخ ہے جس کا وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں اور ان کے کارکن وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سمندر کی طرح ایک سیلاب کی طرح وہاں پر پہنچیں اور اس امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہو۔ آج پشاور میں بڑی بیٹھک ہوگی، کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں ممکنہ طور پہ یہ فیصلہ کیا جائے گا، تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے پشاور کا ہی انتخاب کیوں کیا، اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ نیوز ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو جلسہ کیا ہے، بہت جارحانہ گفتگو تھی اور وہ اداروں سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے تھے، عمران خان صاحب پر شدید ترین کاری وار کر رہے تھے، لفظی حملے کر رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو میں تلخی تھی، جو ان کی گفتگو میں ایک غصہ تھا، جو اداروں کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید اگلے ہفتے میں حتمی طور پر وزیر اعظم قوم سے خطاب کریں گے اور اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں ایک پیج پر یہ لوگ آ گئے ہیں۔ لندن سے ان کو واضح احکامات مل گئے اور ہمیں نقشہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں، وقت سے پہلے آئینی مدت پوری نہیں کرتی، تو پھر جو عمران خان صاحب نے اداروں کے بارے میں گفتگو کی، جو انہوں نے لب و لہجہ کیا، جو انہوں نے دباؤ بڑھایا، جو انہوں نے پریشر بڑھایا، اب لگے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی اداروں پر اپنی لفظی گولہ باری کریں گے۔ یہ ایک آج اس کا ہمیں اشارہ ملا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر شیری مزاری ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کو ایک عجیب سے ایک پرانے بوگس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور یہ مقدمہ ان کے والد صاحب پر درج ہوا تھا، اور اس وقت ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ غالباً 1972 کی بات ہے، اس وقت وہ 6 برس کی تھیں۔ وہ ایک پرانا کوئی ایک انتقال زمین کا مقدمہ تھا جس پر آج اینٹی کرپشن کی ٹیم نے گرفتار کیا، اور عمران خان صاحب اس وقت پشاور میں موجود تھے۔ جب ان کی گرفتاری کی خبر ملی تو عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو متحرک کیا، بنی گالہ پہ انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ اگر شیری مزاری کو رہا نہیں کیا جاتا تو ملک بھر میں پہیہ جام کر دیا جائے۔ تمام کارکنوں کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ 7 بجے وہ باہر نکلیں اور اس گرفتاری کے خلاف بھرپور احتجاج کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو گزشتہ شب گزری ہے بنی گالہ میں، صبح اسلام آباد پولیس اور جو دیگر سیکورٹی پولیس کی سیکورٹی ہے وہ انہوں نے وہاں پر ممکنہ طور پر سرچ آپریشن کیا تھا، اور کچھ خبریں ایسی ملی تھیں کہ شاید وہاں پر کچھ گرفتاریوں کے لیے ایک ریہرسل کی جا رہی تھی، چونکہ عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو لانگ مارچ کی کال سے قبل گرفتار کر لیا جائے یا ان کو نظر بند کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب کے پاس کچھ ایسی مصدقہ اطلاعات ملی تھیں کہ شاید ان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، یا ان کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کے لیے بنی گالہ کی طرف پولیس کی اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے ملتان جلسے میں جاتے ہوئے اچانک پشاور کی طرف ان کا رخ موڑا گیا جہاز کا، اور وہ پشاور وہاں پر گئے، کیونکہ پشاور میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہی حکومت ہے، ان کے ہی وزیر اعلیٰ ہیں، تو ظاہر بات ہے پولیس وہاں پر کسی قسم کی کوئی اقدام نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پشاور کی طرف گئے، اور آج انہوں نے اپنی تمام جو قیادت ہے ان کو پشاور میں بلایا ہے،
کیونکہ آج وہ حتمی اعلان کریں گے۔ ناظرین، ہم اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کچھ اہم بریکنگ نیوز دے چکے ہیں جن کی آج مختلف جگہوں پر، مختلف سوشل میڈیا پر بڑا چرچا رہا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حکومت ہے ان کو یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں حتمی مشاورت کر کے فیصلہ کریں۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ ابھی ملتان میں جو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ کریں، کیونکہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اگر اعلان ہوتا ہے تو ملک کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ اس پہ اثر پڑے گا۔ سیکورٹی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں جس وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ میسج پہنچایا گیا تھا کہ آپ ابھی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ کریں۔ آج بھی ان تک یہ ایک میسج ہے جو ان کا ایک ڈیل ہوئی ہے کہ آپ ابھی فی الحال لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ کیجیے گا، کیونکہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو حکومت ہے لندن اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی آج ملاقات ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، لاہور میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کو بھی فون پر لیا گیا اور حتمی مشاورت کی گئی ہے، اور ممکنہ طور پہ شاید نواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن آصف علی زرداری اور شہباز گروپ اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں بڑی رکاوٹ بن رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مزاحمت کی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمدردیاں حاصل کی جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی شہید بنا جائے، کیونکہ اگر سیاسی شہید بنیں گے تو ان کے بیانیہ مقبول ہوگا اور عوام ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ورنہ اگر وہ سیدھی بس قوم سے کتاب میں اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو اس کا کوئی ان کو امپیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے۔ عوام ان پر سوالات اٹھائیں گے کہ جب ان کی تیاری نہیں تھی، وہ فیصلہ سازی میں نکمے ہیں، نا اہل ہیں، تو کیوں انہوں نے ایک بہترین جو سسٹم چل رہا تھا، جیسے بھی تھا، لولا لنگڑا تھا، چل تو رہا تھا، کیوں اس کو جلد بازی میں انہوں نے ہٹا دیا؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ اپنی تقریر میں جو نکات ہیں وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ وہ ممکنہ طور پہ شاید کچھ اداروں کے بارے میں بھی وہ کھل کے بات کریں گے کہ ان کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی۔ اصل یہ غالباً کوئی پاکستان کی تاریخ میں پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوتے تھے وہ خفیہ رابطے ہوتے تھے، جو سپورٹ ہوتی تھی وہ خفیہ ہوتی تھی، اس کو اوپنلی اس طرح نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ تھوڑی ہم دیکھ رہے ہیں ذرا ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، ذرا تبدیلیاں ہوئی ہیں، دونوں جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب جب کمزور ہوئے تھے، جب ان کے پاس عددی اکثریت کم ہوئی تھی، 172 نمبر نہیں ان کو مل رہے تھے، ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ رہے تھے، تو وہ بھی اوپنلی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو پکار رہے تھے کہ میری مدد کر لیں، میری مدد کر لیں، آپ نیوٹرل نہ رہیں۔ اور دوسری جانب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی اس بات کا برملا اظہار کر چکے ہیں، کیمرے میں ریکارڈڈ ان کا یہ گفتگو ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، اس کو ہماری حمایت نہیں کر رہی، کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور ان کو جو اس ملک کے شراکت دار ہیں وہ ایک گارنٹی دیں کہ آپ ٹینیور مکمل کریں، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی انتشار جیسی صورتحال نہیں ہوگی۔ لیکن بظاہر بہت ممکن ہے کہ ایسی کوئی سچویشن پیدا کی جائے، کیونکہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آصف علی زرداری کی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، وہ فیصلہ کن ملاقات ہے۔ اس ملاقات کا اثر آج جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنے اگریسو تھے، کتنا وہ غصے میں تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ اگر ان کی حکومت اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی طرح سچویشن کو ڈیل کریں گے اور اداروں پر سوالات اٹھائیں گے۔ یہ بڑا ایک خطرناک رجحان بن رہا ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب پشاور میں اس وجہ سے انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہ ان کو تک انٹیلیجنس رپورٹس ملی تھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے، اس وجہ سے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اب پشاور میں موجود رہنا، وہاں پہ ان کا ڈیرے ڈالنا، 2 دن وہاں پر موجود ہونا، اور اس بارے میں مارکیٹ میں مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر ہی کچھ لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پشاور میں اس وجہ سے گئے کیونکہ وہ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے حتمی طور پہ فائنل مشاورت کریں گے، اور ان کی ہی آشیرواد سے یہ سارا سلسلہ چلے گا۔ اور دن بھر مختلف افواہ ساز فیکٹریاں اس بارے میں خبریں پھیلاتی رہیں کہ عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے خفیہ مقام پر، اور اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں بتایا گیا۔ عمران خان صاحب اور کور کمانڈر پشاور اور ایک اور اہم پی ٹی آئی کے رہنما تھے، یہ افواہیں پھیلائی گئی ہیں۔ کون ایسی افواہیں پھیلا رہا ہے؟ کچھ مسلم لیگ نون کے دھڑوں سے بھی ایسی خبریں پھیلائی گئی ہیں، اور کچھ
کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ خبریں پھیلائی گئی ہیں. اس خبریں پھیلانے کا مقصد کیا تھا؟ دباؤ بڑھانے کی کوشش تھی کیا؟ وہ اس مقصد کے لیے ایسی خبریں پھیلائی گئیں، لیکن ہمیں جو معلوم ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ان کی. یہ صرف ایک پروپیگنڈا بیسڈ اس قسم کی خبریں پھیلائی گئی ہیں کہ ان کی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی. ایسی ملاقات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، یہ صرف جھوٹ تھا، افراتفری تھی اور قومی ادارے میں تقسیم کی باتیں تھیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہوا. ناظرین، آج عمران خان صاحب کو یہی سگنل دیا گیا کہ آج بھی وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ کریں. آج بھی وہ ایک مشاورت کے بعد کچھ ایسا میسج دیں کہ ابھی یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن عمران خان صاحب غالباً انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ ہمارے پاس اس کی بریکنگ نیوز ہے. عمران خان صاحب نے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں اپنا کردار ادا کریں اور ان کو کنوینس کریں کہ جلد سے جلد 31 مئی سے پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جانا چاہیے، اسمبلی کی تحلیل کا اعلان ہو. ورنہ اگر ان کو ایسا نظر نہ آیا کہ حکومت ابھی فی الحال ایسا موڈ میں نہیں لگ رہی، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ حکومت تو سیاسی شہید بننا چاہتی ہے، وہ مزاحمت کے موڈ میں ہے، وہ تقریر کو سخت قسم کی تقریر بھی لکھنا چاہ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں دونوں طرف سے جو بمبارڈمنٹ ہوگی لفظی گولہباری اداروں کے بارے میں. برحال عمران خان صاحب نے ابھی تک کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی کہ وہ آج لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے. ممکنہ طور پہ لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آج لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. اور آج چونکہ سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے، تو اگلا جو ہفتے کا آغاز ہوگا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، وہ بڑا فیصلہ کن ہوگا. دوسری جانب ہمیں کچھ یہ بھی اطلاعات ملی ہیں. ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری بیسیکلی ایک ٹریلر تھا، اور ان کی گرفتاری اگرچہ ایک جو کمزور قسم کے کیس میں ڈالی گئی. کچھ صحافیوں کی بھی سندھ میں مقدمات درج کیے گئے ہیں. ارشد شریف صاحب اور صابر شاکر صاحب ان کو بھی سندھ کے جو کچھ اجلاس ہیں ان پر مقدمات درج ہوئے ہیں کہ بھئی وہ ریاستی اداروں کے بارے میں انہوں نے ہرزہ سرائی کی ہے اور قومی اداروں میں انہوں نے ڈویژن پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان پر مقدمے ہوئے ہیں. ارشد شریف صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جو عبوری انٹرم ان کی بیل ہوتی ہے وہ منظور کر لی ہے. تو برحال یہ سگنل اس طرح دیے جا رہے ہیں کہ شاید وزارت داخلہ نے کو پی ٹی اے کے درمیانے درجے کے بی اور سی کیٹیگری کے جو لیڈرز ہیں وہ 60 سے 70 ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ شاید ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم آپ کو بتائیں یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ نیوز ہے کہ تحریک انصاف کے بہت بڑے کارکن بنی گالہ اور اسلام آباد میں آلریڈی پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پلان سی کے تحت یہی تھا کہ تحریک انصاف کے کارکن ڈیٹ سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائیں، کیونکہ ان تک اطلاعات ملی تھیں، خفیہ اطلاعات تھیں کہ شاید ٹربلز کی جائیں گی، راستے بند کیے جائیں گے، ہنگامہ آرائی محاذ آرائی کی جائے گی. کچھ ان کو خطرہ تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسی واقعات نہ ہو جائیں. اس وجہ سے انہوں نے پلان سی کے تحت اپنے بہت بڑے کارکن بڑی تعداد میں اسلام آباد میں انہوں نے پہنچا دیے ہیں. پلان بی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پلان بی جو ہے اگر عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکلات پیدا کی جاتی ہیں، اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر حکومت ایسا کچھ کرنا چاہتی ہے تو عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو کال آلریڈی بنی ہوئی ہے. جی ہم آپ کو بریکنگ نیوز پہلے دے چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو تو عمران خان صاحب جو بتا چکے تھے کہ وہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو اس میں کون کون لوگ ملوث ہوں گے، وہ ویڈیو کے علاوہ ایک اور دوسری ویڈیو بھی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، جس میں اگر عمران خان صاحب کے لیے گھیرا تنگ ہوا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا، تو وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاری کر دی جائے گی، جس میں ان کارکنوں کو انہوں نے ایک خاص پیغام دیا ہے، جس کے بعد لگ نہیں رہا کہ اگر وہ ویڈیو نشر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر پی ٹی اے کے کارکن اسلام آباد کی طرف جائیں گے. برحال اگلے 2 سے 3 دن بہت امپورٹنٹ ہیں اور اسی میں ہی فیصلہ کن صورتحال سامنے آ جائے گی اور ممکنہ طور پہ جو اسمبلیوں کی تحلیل ہے وہ بھی ہوگی. ناظرین، اس مسئلے کا پورا منحل یہی ہے، ہم زور اس بات پہ دیتے رہے ہیں، ہم اپنا تبصرہ اور تجزیہ جو آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں وہ اسمبلیوں کی تحلیل ہے اور الیکشن ہے. دیکھیں، اگر یہ اس کو کھینچ تان کے آپ 1-1.5 سال لے بھی جاتے ہیں تو ملک میں استحکام نہیں ہوگا. ڈالر آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے، مشکل فیصلے کرنے میں آپ گھبرا رہے ہیں. مسلم لیگ نون 1 سے 1 مہینہ ہو گیا ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا، پولیٹیکل اس کی کاسٹ نہیں لینا چاہ رہے، تیاری نہیں لگ رہی تھی ان کی، تو اس وجہ سے الیکشن کرائے جائیں. لیکن مسائل کچھ اور بھی ہیں. الیکشن سے پہلے اگر مسائل یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ
غالباً جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں IMF اس طرح اس کو انٹرٹین نہیں کرتی، وہ اس کی پریولیجز نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ اس پر جو ایک ٹیکنوکریٹس کے بارے میں سیٹ اپ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، رضا باکر کا نام ہے، اس میں حفیظ شیخ کا نام ہے، شوکت ترین کا نام ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک پرائم منسٹر بنے گا، انہی میں سے کوئی ایک گورنر اسٹیٹ بینک بنایا جائے گا، انہی میں سے ایک بنایا جائے گا فائنانس منسٹر۔ تو بہرحال یہ اگلے 2 سے 3 دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سنسنی نہ پھیلائیں، جھوٹی خبروں سے ہم دور رکھیں، آپ کو مستند اور تصدیق شدہ خبریں آپ تک ہم پہنچائیں۔ تو امید ہے کہ آپ ہمارے اس ویلاگ کو، سلسلے کو پسند کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔